معزز ناظرین، ای آواز ٹی وی ٹورنٹو سے ہم آج 20ویں صدی کے بلکہ اردو ادب کے عظیم شاعر جو اپنی غزل گوئی میں اپنا سکہ منوا چکے ہیں، فراق گورکھپوری کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ 80 سال زندگی بسر کی اور دہلی میں انتقال کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فراق گورکھپوری کا شمار دنیا ادب اردو کے بلند پایا اور صفِ اول کے شعراء میں ہوتا ہے، اور فراق ان خوش نصیب شاعروں میں سے تھے جنہیں ان کی زندگی ہی میں قبولیت عام حاصل ہوئی۔ فراق کے دوست مجنو گورکھپوری نے فراق کو 8 کپھاری کہا، یعنی 8 دماغ ایک کھوپڑی میں۔ وہ بیک وقت شاعر تھے، نقاد تھے، استاد تھے، خطیب تھے، انگریزی شاعر تھے اور انگریزوں کے مخالف مجاہد آزادی بھی تھے۔ فراق کے بہت سے شعر اردو ادب میں زبان زد عام ہیں، لیکن فراق پر اردو ادب میں زیادہ تنقیدی کام نہیں ہو سکا، اگرچہ کہ فراق کے تقریباً 25,000 اشعار ہیں۔ خود فراق کہتے ہیں کہ میں نے 1,000 سے زیادہ غزلیں کہی ہیں۔ فراق کے پاس نظمیں بھی ہیں، فراق کے پاس کم از کم 500 سے زیادہ رباعیات بھی ہیں۔ فراق کی سعی و کوشش ان کے رجحان تک محدود رہی، کوئی تحریکی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ اردو ادب کے وہ شعراء جنہوں نے مغربی شعراء کی، یعنی جن کے کلام میں مغربی شعراء کی جھلک نظر آتی ہے، اس میں صف اول میں فراق شامل ہے۔ چنانچہ ان کے کلام میں ورڈسورتھ، کیٹس، شیلے، براؤننگ، اسپنسر، یہ سب کے اشعار کی جھلک نظر آتی ہے۔ فراق نے ایک عظیم کام یہ بھی کیا ہے کہ ان کا جو مقالہ اردو میں عشقیہ شاعری ہے، وہ اگرچہ کہ مختصر ہے لیکن وہ بہت عظیم ہے تنقیدی لحاظ سے اردو کی عشقیہ شاعری میں۔ فراق نے ہمیں یعنی شاعروں کو ایک نصیحت کی تھی کہ اپنی شاعری کو بر صغیر کی زمین سے جوڑو، اپنی شاعری کو بر صغیر کی جو مختلف زبانیں ہیں ان کے رسیلے الفاظ سے بھر دو تاکہ یہ عوامی ہو جائے، لیکن ہم نے اس کو ایک دوسرا میلان سمجھ کر توجہ نہ کی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شاعری کا معیار اس وجہ سے بھی گر رہا ہے۔ فراق کو خاندانی شاعری، یعنی فراق کے والد جو وہ بھی اردو اور فارسی کے اچھے شاعر تھے،
فراق کی نے غزلیں کہیں، نظمیں کہیں، ان کی غزلیات کئی آپ جانتے ہیں کہ کئی گل نغمہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ شعلہ ساز، روح کائنات، پچھلی رات، شعرستان، شبنمستان، غزلستان، مشعل اور ان کی رباعیات کا مجموعہ روپ، اور نثر میں اندازے، اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اردو کی عشقیہ شاعری، اور جو محمد طفیل مدیر نقوش سے ان کے خطوط من آنم، حاشیے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو اردو ادب جس سے مالا مال ہے۔ فراق کی جو غزل معروف ہوئی ہے اس میں اس وجہ سے کہ بر صغیر کی ارضیت، اس میں ایک خاص رس، جمالیات، ایک سادگی، ایک معصومیت، ایک تازگی، ایک لوچ ہے جس سے لوگ متاثر ہوئے اور فراق کو پسند کرنے لگے۔ یوں ہی فراق نے عمر بسر کی، کچھ غم جانا، کچھ غم دوراں۔ جب تک اونچی نہ ہو ضمیر کی لو، شعر دیکھیے فراق کا، جب تک اونچی نہ ہو ضمیر کی لو، آنکھ کو روشنی نہیں ملتی۔ بات یہ ہے کہ جو اشعار غزل کے ہیں اس میں ایک تھیکا پن ہے۔ اس دور میں زندگی بشر کی، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ اور ایک شعر دیکھیے، لیتے جائیے، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، فراق کہتے ہیں کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ یہ لہجہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اور جو غزل گائی گئی ہے اس کا ایک عمدہ شعر بھی سن لیجئے۔ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ بالکل نیا مضمون ہے غزل کے پیرائے میں۔ حسن ایک خواب ناز ہے جس کے، حسن اور عشق پر اردو ادب میں اس موضوع پر اشعار میں کمی نہیں ہے، لیکن فیض اور فراق اور جگر اور یگانہ اور اصغر گونڈوی اور جوش اور اقبال کے ساتھ جو 20ویں صدی کے غزل کے کلیکشن، اگرچہ کہ بہت سے ان میں نظم کے شاعر ہیں لیکن ان کی غزلیں بھی، حسن ایک خواب ناز ہے جس کے چونک پڑنے کو عشق کہتے ہیں۔ کون یہ لے رہا ہے انگڑائی، کون یہ لے رہا ہے انگڑائی، آسمانوں کو نیند آتی ہے۔ یہ مضامین، یہ موضوعات، یہ گفتگو پردے در پردے، تہ در تہ، تشبیہات میں
اور اشارات میں یہی مقصد حیات عشق کا ہے، یہی مقصد حیات عشق کا ہے، زندگی زندگی کو پہچانے، حاصل حسن و عشق بس ہے یہی، حاصل حسن و عشق بس ہے یہی، آدمی آدمی کو پہچانے، آدمی آدمی کو پہچانے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض پر تنقیدی کام فراق پر اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح ان پر ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نقاد فن پر ستم کرتا ہے۔ تنقید نو کے خار سے پنکھڑی کو تار تار کرنے کا نام نہیں، بس کہ الفاظ اور معنی کے اندر جو حسن ہے اس کو دکھانا ہے۔ مجھے جوش کے چند شعر یاد آ رہے ہیں کہ شعر کیا ہے۔ نقاد کے بارے میں جوش کہتے ہیں، رحم اے نقاد، رحم اے نقاد فن، یہ کیا ستم کرتا ہے تو، کوئی نو کے خار سے چھوتا ہے نفس رنگ و بو، اے ادب ناآشنا یہ بھی نہیں تجھ کو خیال، ننگ ہے بزم سخن میں مرد سے کی قیل و قال، منطقی کانٹے پہ رکھتا ہے کلام دل پذیر، کاش اس نکتے کو سمجھے تیری طبع حرف گیر، یعنی ایک لے سے لب ناقد کو کھلنا چاہیے، پنکھڑی پر قطرے شبنم کو تلنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمارے بڑے شاعروں پر سوائے اقبال اور غالب اور میر صاحب کے دوسروں پر اس طریقے کا تنقیدی کام نہیں ہوا ہے۔ جوش آگے بڑھ کے کہتے ہیں، میں جوش کو اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ یہ دونوں ہم عصر ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، فراق اور جوش، اور دونوں پر بھی تنقیدی کام اس طرح سے نہیں ہوا ہے۔ شعر کیا ہے؟ نیم بیداری میں بہنا موج کا، برگ گل پر نیند میں شبنم کی گرنے کی صدا۔ شعر کیا ہے؟ جذب درواں، شعر کیا ہے؟ جذب دروں کا ایک نقشنا تمام، مشتبہ سا ایک اشارہ ایک مبہم سا کلام۔ شعر کیا ہے؟ جذب دروں کا ایک نقش ناتمام، مشتبہ سا ایک اشارہ ایک مبہم سا کلام، کیف میں ایک لغزش پا کل کے گوہر بار کی، اضطراری ایک جنبش سی لبے گفتار کی، تر زبانی اور خاموشی کی مبہم گفتگو، لفظ و معنی میں توازن کی نہفتہ آرزو، بے حقیقت لے کے اندر زمزمہ داود کا، بے حقیقت لے کے اندر زمزمہ داود کا، عارض محدود پر ایک عکس لامحدود کا۔ دیکھا آپ؟ پھر جوش کہتے ہیں، مر کے بھی تو شاعری کا بھید پا سکتا نہیں، عقل میں یہ مسئلہ نازک ہے آ سکتا نہیں، تو سمجھتا تھا تو کہنا چاہیے تھا کہہ گیا، پوچھ شاعر سے کہ وہ کیا کہہ گیا کیا رہ گیا، کون سمجھے شعر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں، دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں۔ اسی لیے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا، The faculty of a poet is to judge a poet. شاعر ہی دوسرے شاعر کی تنقید کر سکتا ہے، تنقید غیر شاعر کی نہیں کر سکتا، ٹی ایس ایلیٹ کے مطابق۔ تو آپ نے دیکھا کہ تو فیض جو فراق کی جو شاعری ہے وہ سے گنا، فراق کی دین اردو شاعری کو سے گنا 3 طریقے کی ہے۔ ایک، ان کی شاعری میر سے شروع ہوئی جس میں حسن و عشق کے لطیف جذبات نظم ہوتے ہیں۔ فراق نے میر کی جو تخیلاتی ذہنی فضائی تصاویر تھیں ان کو حواس خمسہ کی گرفت میں لے کر شعر میں ڈھالا تاکہ اسے مادی لذت بھی حاصل ہو سکے۔ یہ ایک دوسری
شاعری کی جو لہر فراق کے پاس ہے، جو جرت، انشا، مومن، حسرت سے ہوتے ہوئے فراق پر اوج کمال پر پہنچتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ فراق کی جو غزلیں یا نظمیں ہیں، اس کا نہ عریانیت اس میں جرت کی طرح سے ہے، نہ اس کی پوشاک سازی اور اس کی حجابی حسرت کی طرح ہیں، بلکہ اس کے درمیان کی ایک کیفیت ہے جس کو بعض تنقید نگاروں نے ایسا کہا ہے کہ یہ جو لباس ہے الفاظ کا، ان کے خیال پر بعض مقامات پر اتنا چست ہے کہ بعض مقامات پر بسک گیا ہے، جس سے تھوڑی تھوڑی بدن کی عریانیت ظاہر ہو رہی ہے، اور جو عام طور سے ان کی جو جمالیاتی اور شرنگار رس کی جو رباعیات ہیں، جس کے مجموعہ 351 رباعیات جو انہوں نے درست کی ہیں، جو روپ کے نام سے شائع ہوئیں اور بہت مقبول ہوئی۔ تو فراق نے دیکھا آپ نے کہ فراق کے پاس ارضیت ہے، زمین، یہاں کی زمین کی، بر صغیر کی زمین کی تقدیس ہے۔ اسی لیے فراق کہتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ بر صغیر کی روح اگر اردو شاعری میں سرایت کر سکے تو اس کی شاعری میں ایک معصومیت، کائنات و حیات کی ایک ہم آہنگی، ایک طہارت آ جائے گی، جس سے ایسے سنسار سنگیت پھوٹنے نکلیں گے، جس سے ایسے سنسار سنگیت نکلیں گے جو سورگ سنگیت کو بھی مات کر دیں گے۔ یعنی یہ تجلیات وہی جو غالب نے کہا تھا، بسومنات خیالی درائی تا بینی، رواں فروز بری دوشائے زناری، تم میرے سومنات خیالی کی دنیا میں تو آؤ، غالب کہتے ہیں، تو تم دیکھو گے کہ میرے کاندھے سے تجلیات کے جو روشنیاں نکل رہی ہیں۔ اسی لیے نیاز فتح پوری نے کہا تھا، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مستقبل میں کس شاعر کا مستقبل درخشاں ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا۔ یگانہ چنگیزی نے کہا، دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیا جا رہا ہوں۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں، جب ہمیں لوگ بھول جائیں گے، اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی۔ اور اصغر گونڈوی کہتے ہیں، اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی شخصیت ہے۔ تو دیکھا آپ نے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طرح سے غالب کو حالی ملے، جس طرح سے شبلی کو سلیمان ندوی ملے، جس طرح سے مغرب میں بھی گوئٹے کو ایکرمن یا جانسن کو باسول ملا، فراق کو کوئی ایسا شاگرد نہیں مل سکا جو ان کی اس شعریت کو اس طریقے سے لوگوں تک پہنچائے جو اس کا حق ہے۔ فراق نے ایک کام بڑا کیا، وہ یہ کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انگلینڈ کا شاعر اسپینسر اس وجہ سے بھی معروف ہوا کہ اس نے انگلینڈ کی جو منظر نگاری تھی اس کو اسی طریقے سے برتا جس طرح سے ہومر نے یونان کی منظر نگاری کی تھی، یا ورجل نے اٹلی کی جو منظر نگاری کی تھی، اسپینسر نے اس کو انگلینڈ کی منظر نگاری میں وہ پیرایوں کو استفادہ کیا۔ فراق نے بھی بر صغیر کی جو خوبصورتی تھی، بر صغیر کی جو جمالیات تھی، بر صغیر کا جو شنگار رس تھا،
بر صغیر کی جو تہذیبی اور ثقافتی قدریں تھیں اس کو اپنی غزل میں، اپنی نظم میں سمویا، اور جس کی وجہ سے اس کی جڑیں یہاں کی بھومی اور یہاں کی زمین میں ہمیشہ کے لیے رہ گئیں۔ تو یہ رگھوپتی سہائے نے، جو انگریزی کے استاد بھی تھے، اور مجنون گورکھپوری کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کے انگریزی کے 2 درجن سے زیادہ سینٹ پڑھے ہیں، بہت خوبصورت تھے، لیکن ہماری تحقیق اور ڈھونڈنے پر بھی ہمیں وہ نہیں مل سکے۔ لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ فیض اور فراق اور جوش یہ ایک دوسرے سے ایک لحاظ سے، جوش اور فراق میں جو دوستانہ تھا وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ خود روپ میں کہتے ہیں، شاعر اعظم جوش ملیح آبادی کے نام۔ فراق لکھتے ہیں کہ اپنی روپ جو ان کی رباعیات کی جو مجموعہ ہے اس کا انتساب جوش کے نام کرتے ہیں اور اسے شاعر اعظم کہتے ہیں۔ اگر آپ یادوں کی بارات میں فراق پر مضمون دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں شاعروں میں کس قدر محبت تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جس کا خود فراق نے کہا کہ میرا ایک المیہ یہ ہے کہ میری غزل کی شہرت نے میری رباعیات اور میری نظموں کو پیچھے ڈال دیا ہے، یعنی کسی نے اس پر زیادہ کام نہیں کیا۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ نظم کے مصرعے بھی آپ کو سنا دوں۔ ایک خوبصورت نظم ہے، شام عبادت۔ یہ کون مسکراہٹوں کا کارواں لیے ہوئے، شباب و شیر و رنگ و نور کا دھواں لیے ہوئے، دھواں کے برق حسن کا مہکتا شعلہ ہے کوئی، چٹیلی زندگی کی شادمانیاں لیے ہوئے، لبوں سے پنکھڑی گلاب کی حیات مانگی ہے، کنول کی آنکھ سو نگاہ مہرباں لیے ہوئے، نکلتے بیٹھتے دنوں کی آہٹیں نگاہ میں، رسیلے ہونٹ فصل گل کی داستاں لیے ہوئے، ادائے حسن برق پاش شعلہ زن نظارہ سوز، فضائے حسن اودی اودی بجلیاں لیے ہوئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بڑا شاعر، ہر نظم کہے، قطع کہے، ربائی کہے، بہرحال وہ بڑا شاعر ہوتا ہے جس کو تخیل اور شعر کو پوری طریقے سے لفظ کے انتخاب کا پورا ایک مصرعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فطری عظیم شاعر ہے۔ یہاں پر کیونکہ ہم فراق کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس چیز کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اردو ادب میں زیادہ تر جو گفتگو فراق پر کی گئی ہے وہ ان کی نجی زندگی، ان کی بیگم جن سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، خود فراق نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی جگہ اپنی ناموس کے بارے میں لکھا ہے اور ہمیں اس کا زیادہ حق نہیں پہنچتا، لیکن اردو والوں نے اس شعلے کو مہمیز کیا ہے۔ کچھ رباعیات دیکھیے جس میں حیات و کائنات، صفات ذات، فلسفہ قرد و جنون، تہذیب و تمدن کا ذکر ہے،
دیتی ہے خرد مشاہدوں کو ترتیب، کرتا ہے عشق ان سے پھر ہم کو قریب، ایک قدر مشترک ہے وہ دونوں میں، کہتے ہیں اسی کو ارتقاء تہذیب۔ بہت ہی اعلیٰ مضمون ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو صحرا میں زماں مکاں کے کھو جاتی ہے، صدیوں بیدار رہ کے سو جاتی ہے، اکثر سوچا کیا ہے خلوت میں فراق، تہذیب کیوں غروب ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک جگہ کہتے ہیں فراق نے روپ میں عورت کے تمام اعضائے جسمانی کو نادر تشبیہات کے وسیلے سے ابھارا ہے۔ وہ چہرہ کے برق طور آنکھیں چھپکائے، وہ ماتھا چندر لوک جس سے شرمائے، وہ ناف کہ کوثر میں بھنور پڑ جائے، وہ ران کے خورشید کو آئینہ دکھائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ فراق نے شنگار رس اور جمالیاتی شعور سے اردو ادب میں جو خوبصورت طریقے کی جو رباعیات رکھی ہیں، اس وقت ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک شعر پر فراق کے میں تمام کرتا ہوں۔ ہوا سے خمسہ پکار اٹھے ایک زباں ہو کر، کئی ثبوت تیری خوبیے بدن کے ملے، بس یوں ہی سا کوئی تھا جس نے مجھے مٹا ڈالا، نہ کوئی نور کا پتلا نہ کوئی زہرہ جبیں۔ فراق اردو ادب کی ایک عظیم ہستی، ایک ادیب، ایک نقاد، ایک شاعر، ایک استاد، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فراق مجاہد آزادی بھی تھے انگریزوں کے زمانے میں، اسی لیے ان کی انقلابیت سے متاثر ہو کر ان کو 1 سال کی جیل بھی دی گئی، لیکن اردو ادب ہمیشہ فراق کے سامنے اور فراق کی شاعری سے استفادہ کرتا رہے گا۔ اسی لیے فراق نے کہا تھا، آنے والی تم پر فخر کریں گی، تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ اگر ہم نے فراق کو نہیں دیکھا مگر کم از کم فراق کے کلام کو تو دیکھا ہے۔ شکریہ۔